بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں بسم اللہ شریف کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بگڑے ہوئے کاموں کو ضرور سلجھائے گا، بشرط یہ کہ عمل کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، اگر آپ ایک عمل کو یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھائے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے گا، گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، برکت ہوگی، اور ہر کوئی آپ کے پیچھے گھومے گا، ہر کوئی آپ کی عزت و احترام کرے گا، ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کون سا قیمتی اور انمول موتی ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا زیادہ نوازا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہتھیار اگر آپ کے پاس ایک ہی ہے تو وہ کامیاب ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ ہتھیار ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں تو کسی فائدے کے نہیں۔ ہتھیار ایک ہی ہو آپ کے پاس لیکن وہ طاقتور ہو، اس میں تاثیر ہو، تو وہ بڑا فائدے مند ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سے میری یوں ہی گزارش ہے کہ بہت زیادہ وظائف کرنے کی بجائے آپ ایک ہی وظیفے کو پکڑیں، ایک ہی ہتھیار کو پکڑیں اور پھر اللہ رب العزت سے مانگیں، پھر رب کریم کے آگے گڑ گڑائیں اور دیکھیں آپ کی قسمت کس طرح چمکتی ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، جلالی وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو، اس عمل کو کوئی بھی انسان کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ یہ وظیفہ وہ لوگ کریں جن کا آمنا سامنا روزانہ لوگوں سے ہوتا ہے، جو کاروباری لوگ ہیں، یا کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، یا ملازمت آپ کہیں کرتے ہیں، یا آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، یا آپ کسی سے کام کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ اگر پڑھیں گے اور جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت اور جلالی عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر کوئی کر سکتا ہے، بغیر اجازت کے کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس عمل کو جب کریں گے تو اللہ رب العزت پر یقین پختہ رکھنا ہے، اور اس عمل کی جو طاقت و تاثیر ہوگی اسے آپ نے سمیٹنا ہے۔ طاقت و تاثیر اس وقت ہی آپ سمیٹ سکیں گے جب پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے کہ یہ عمل کرنے سے ہمارا فلاں مسئلہ حل ہوگا، فلاں پریشانی حل ہوگی، فلاں حاجت پوری ہوگی، تو پھر ہی اللہ رب العزت آپ کو اس کے معجزات دکھائے گا۔ جتنا ایمان، جتنا یقین پکا ہوگا اتنی جلدی اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ تو اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی سوموار کے دن سے شروع کر سکتے ہیں، یا جمعرات کے دن سے، یا جمعہ کے دن سے شروع کر سکتے ہیں، یعنی ان دنوں میں سے کسی بھی دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے تو وضو کی حالت میں ہی آپ ہوں گے، تو آپ نے اس وظیفے کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات نے جب اس عمل کو پڑھنے کی نیت کرنی ہے تو مسجد میں جا کر آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور مسجد سے آپ نے پھر فوراً گھر آ جانا ہے، اور گھر واپس آ کر آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ چلے جانا ہے۔ خواتین ہیں، اگر انہوں نے بھی یہ عمل کرنا ہے تو وہ بھی اپنے گھر کی چھت پہ جا کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں۔
یا پھر کسی ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں، صحن میں کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ براہ راست یعنی سیدھا سورج کو دیکھ سکیں، سورج آپ کو دکھائی دے، اس جگہ پر آپ نے چلے جانا ہے۔ مرد حضرات نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو آپ نے جب مسجد سے گھر واپس آنا ہے، اپنے سر پہ اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہے یا کوئی رومال رکھا ہے یا پھر کوئی امامہ شریف پہنا ہے تو آپ نے اسے اتار دینا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد حضرات اس وظیفے کو ننگے سر کریں گے، خواتین اپنے سر کو ڈھانپ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گی۔ اس عمل کو آپ نے اس وقت پڑھنا شروع کرنا ہے جب سورج کی کرنیں آپ کو نظر آئیں، آپ کو ایسا لگے کہ سورج اب نکلنے لگا ہے۔ جب سورج نکلنے لگے، سورج کی کچھ کرنیں، سورج کی کچھ شعاعیں آپ کو نظر آنے لگیں تو اسی وقت آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب تک سورج کی شعاعیں آپ کو نظر نہ آئیں تب تک آپ نے اس عمل کو شروع نہیں کرنا۔ جو ہی سورج کی کرنیں آپ کو نظر آئیں تو 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس عمل کی، اس وظیفے کی شرط ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی اس عمل کے کرنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ شریف کو آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے تو آپ کی نگاہیں سورج کو دیکھ رہی ہوں، اور یاد رکھیں اپنی آنکھوں کو زیادہ آپ نے جھپکنا نہیں، یعنی اپنی آنکھوں کو زیادہ آپ نے جھپکنے نہیں دینا۔ آنکھیں جھپکنے کا وقفہ جتنا زیادہ اور جتنا لمبا آپ رکھیں گے اتنا زیادہ اس وظیفے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس دوران آپ کی آنکھوں سے اگر پانی آ رہا ہے یا آنکھوں میں خارش ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹھنڈے پانی سے بعد میں آنکھوں میں چھینٹے مار سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے سورج کو زیادہ دیکھنا ہے اور آنکھ جھپکنے کا وقفہ جو ہے وہ زیادہ خود کرنا ہے، یعنی بار بار آنکھوں کو جھپکنا نہیں بلکہ ایک ہی جگہ سورج کو آپ نے جب دیکھتے جانا ہے اور آنکھ نہیں جھپکنی، ضرورت پڑے تو پھر جھپکنی ہے، نہیں تو جتنا زیادہ لمبا وقفہ آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور جتنا لمبا وقفہ آنکھ جھپکنے کا آپ کریں گے اتنا زیادہ یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا اور اتنے ہی زیادہ آپ کو معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اور سورج کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہو، نہ ہی کوئی کسی دوسری چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جہاں سے سورج کی کرنیں یا سورج کی شعاعیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی جگہ دیکھ کر آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا جو بھی میں نے عمل کیا ہے، جو بھی میں نے تیرا ذکر کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مولا ہم تحفۃً، ہدیۃً، عقیدۃً، نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام محلوقات کو یا اللہ اس کا ہدیہ کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور تمام محلوقات مطلب جنوں، انسان، چرند، پرند، ہر کسی کو اس کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اور پھر جو بھی آپ نے حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور یہ صرف دعا نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کو پورا کروانے کی مہر ہے یہ عمل، اور مہر ہے یہ کلمات۔ آپ نے اللہ سے دعا، پہلے اللہ رب العزت سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا تحفہ پیش کرنا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس کا تحفہ پیش کرنا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام محلوقات کو اس عمل کا ہدیہ کر دینا ہے۔ جب تمام محلوقات کو اس عمل کا ہدیہ آپ کریں گے تو جنوں، انسان، چرند، پرند، ہر کوئی اللہ سے آپ کے لیے دعا کرے گا اور آپ کے مشکلات رستوں کو آسان کرے گا، اور یہ جو ہدیہ ہوگا یہ آپ کے مشکل رستوں کو آسان کرے گا۔ جب چرند، پرند، جنوں، انسان اللہ سے آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی کسی مشکل کو پھر مشکل نہیں رہنے دے گا بلکہ اسے منٹوں میں حل فرمائے گا۔
تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس عمل کو پڑھتے رہیں اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جو لوگ اس عمل کو روزانہ پڑھیں گے وہ اس کے عامل بن جائیں گے، اور جب آپ اس وظیفے کے عامل بن جائیں گے تو پھر آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اور جب مستجاب الدعوات بن جائیں گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹا سا عمل ہے جس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، جو دشمن ہوں گے وہ اپنے ہو جائیں گے، اور جو اپنے ہوں گے وہ آپ کے دیوانے بن جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے آپ محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ بے بہا برکت ہی برکت ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ مختصر اور چھوٹا سا عمل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔